أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار يجعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم دوستوں بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال نے مذکورہ آیات میں جن آیت کی تلاوت کی گئی ہے اس میں امت مسلمہ کے نام دو اہم پیغام دیے ہیں. سب سے پہلا پیغام یہ دیا ہے کہ جب اللہ رب ذوالجلال آپ کو ایک مقام اور مرتبہ عطا کرے، یعنی لوگ آپ کو بڑا سمجھنے لگیں، آپ کو بڑے پیمانے پہ ماننے لگیں. ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی ہماری نظروں میں بڑا ہوتا ہے تو ہم ہر معاملے میں اس کے پاس جاتے ہیں. اگر ہم پریشانی میں ہوں، اگر ہمیں انصاف چاہیے تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں. تو اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ آپ جیسے بھی رہیں، اگر آپ کے پاس کوئی دوستوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، بھائیوں میں سے کوئی انصاف کے لیے آ جائے تو آپ اچھی طرح ٹھیک فیصلہ کیجئے، علامات کو دیکھیے، دلائل کو دیکھیے، شواہد کو دیکھیے، اس کے بعد آپ فیصلے کرنے کے لیے بیٹھیں. اگر کچھ کمی ہو جائے، کوتاہی اور لغزش ہو جائے تو پھر اللہ رب ذوالجلال نے کہا کہ اللہ کے بارگاہ میں استغفار کیجیے. اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاندان، ایک قبیلہ تھا جس خاندان کا نام بنو ابیرق تھا. بنو ابیرق یعنی ایک باپ دادا کا نام ہے. اس کے کچھ بچے تھے، 3 بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام بشر، دوسرے کا نام مبشر، تیسرے کا نام بشیر تھا. جو آخر والا بشیر نامی والا شخص تھا یہ کٹر منافق تھا. مدینے کے حالات بھی اس وقت چونکہ بہت تباہ کن تھے، قحط سالی کا زمانہ تھا، کھانے کے لیے لوگوں کو سٹور کرنا پڑتا. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے چچا حضرت رفاعہ کھانے کے لیے اس زمانے کے اندر لوگوں کو یا تو جو کا آٹا لینا پڑتا یا کھجوریں لے کر کے تھیلیوں کے اندر بند کر کے رکھنا پڑتا. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میرے چچا حضرت رفاعہ ملک شام سے ایک بہت بڑا تاجروں کا قافلہ آتا، ان سے لے جا کر کے ایک مرتبہ انہوں نے آٹا خریدا. چونکہ قحط سالی کا زمانہ تھا، کھانے کے لیے جب باہر سے کوئی لے کر آتا تو اس میں سے لے کر کے رکھنا پڑتا. تو حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ ایک آٹے کی تھیلی لے کر کے اس کے اندر چند اپنے ہتھیاروں لے کر گھر کے اندر رکھ دیے، ایک کونے کے اندر. اب ایسا ہوا کہ جو قبیلہ ابیرق تھا جس کا تذکرہ ابھی ہوا، ان 3 بیٹوں میں سے ایک جو آخر والا تھا بشیر، یہ منافق ٹائپ کا تھا. اب اس نے دیکھا کہ فلاں آدمی کے گھر کے اندر سامان آیا ہوا ہے، غلہ موجود ہے، اس کے اندر ہتھیار بھی موجود ہیں، اسے بھنک پڑی. تو یہ گیا ان کی کھوٹری کے اندر گیا جہاں پر سامان اسٹاک کیا گیا تھا. وہاں پر جانے کے بعد جو آٹے کا جو بوریا تھا اس کو اٹھا لیا اور اس میں ایک سوراخ کر دیا. اب حضرت رفاعہ کے گھر کے اندر گیا، یہ چوری سے داخل ہوا، اس تھیلے کو اٹھایا، سوراخ بھی کر لیا. سوراخ اس لیے کیا کہ جیسے ہی آٹے کو لے کر یہ راستے سے میں باہر جا رہا تھا تو اس کے اندر سے آٹا زمین پر لگ رہا تھا، گر رہا تھا، چونکہ سوراخ کے اندر سے آٹا گرتا ہی ہے. اب یہ لے کر گیا ایک دوسرے آدمی کے مقام پر کے لے جا کر کے رکھ دیا. چوری کرے تو معلوم نہ ہو، چرایا تو اس لیے ہے. اب سوراخ ڈال کر کے آٹے کے نشان دوسرے کے گھر کو چھوڑ کے آیا ہے. اب حضرت رفاعہ گھر کے اندر دیکھا کہ آٹا موجود نہیں ہے، اس کے اندر ہتھیار بھی انہوں نے رکھے تھے. پھر جو ان کے بھتیجے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ تھے، ان سے واقعے کا حال بتایا کہ بھائی میں نے آٹا اس کے اندر کچھ چیزیں رکھی تھی، پتہ نہیں کس نے چوری کر لی.
اب حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اور یہ حضرت رفاع چچا بھتیجے اور محلے والے تفتیش کیے، جانچ کیے، تحقیق کیے، گیا تو آٹا کہاں گیا ہے؟ آٹے کی کوئی اتنی اہم ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے اندر جو مین چیزیں تھیں اس کی بہت سخت ضرورت تھی۔ تو محلے والوں نے دیکھا کہ ہمیں ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ بنو ابیرق اس کے گھر میں رات چولہا جل رہا تھا۔ چولہا جلنا یہ علامت تھی کہ ان کے گھر میں کھانے کو کہیں سے آیا ہے۔ اب پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں انہوں نے خریدا تو نہیں ہے، پر آیا تو کہاں سے آیا؟ ان کا چولہا جلا تو کیسے جلا؟ تو سارے گمان ان کے گھر کے جانب نکل رہے تھے جس نے چوری کیا ہے۔ پھر اب اس کو معلوم ہوا جس نے چرایا ہے، اس نے آ کر کے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لوگ، آپ کے ماننے والے ہم جیسے نیک لوگوں پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ دیکھیں فلاں شخص نے ان کا آٹا لیا ہے، ہتھیار بھی اسی نے ضبط کر لیا ہے، آپ آٹے کے نشان دیکھیں جہاں پر آٹا پڑا ہوا ہے، اگر وہ نشان دیکھیں تو ایک صحابی ہیں جو نیک ہے ان کے گھر تک جاتا ہے۔ ابھی حضرت قتادہ اور حضرت رفاع رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، یا رسول اللہ، ہم نے آٹا رکھا تھا، اس کے اندر کوئی چیزیں رکھی تھیں، کسی نے چوری کر لیا، ہمارا گمان ان لوگوں کے پر جاتا ہے۔ جو بنو ابیرق کے لوگ تھے ان کے گھر میں چولہے جل رہے تھے، ہمارا گمان ان کے گھر کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھائی آپ خامخواہ کی باتیں کر رہے ہیں، آٹا تو کسی اور نے چرایا، انہوں نے نہیں چرایا۔ آٹا اور جو آپ کے ہتھیار تھے اس کے نشان کچھ اور بتلا رہے ہیں، وہ کسی دوسرے کے گھر کی طرف بتلا رہے ہیں، انہوں نے نہیں چرایا ہے۔ تو حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیج دیا کہ تم الزام تراشی کر رہے ہو ان پر، حالانکہ انہوں نے چوری کی تھی۔ یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانات کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے، غیب کی جاننے والے ہوتے، تو فوراً فیصلہ کر دیتے کہ بھائی تم نے جو کہا وہ ٹھیک ہے، انہوں نے ہی چرایا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، نشانات دیکھے کسی کے گھر کی اور طرف جا رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں نے تمہارے آٹے کو چرایا ہے، تمہارے جو ہتھیار ہیں فلاں نے لے لیے۔ تو فوراً اللہ رب ذوالجلال کے اللہ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل کو یہ پیغام دے کر بھیجا، جاؤ یہ میرے حبیب کو سنا کر کے آنا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اے میرے پیارے نبی جی، ہم نے جو قرآن مجید کا نزول کیا ہے آپ پر اتارا ہے، کیوں اتارا ہے؟ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کریں۔ حالانکہ اللہ کے نبی کا فیصلہ غلط نہیں تھا، اللہ کے نبی تو انسان تھے، کوئی غیب کی بات جاننے والے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے دلائل کو دیکھا، شواہد کو دیکھا، ساری چیزوں کو تحقیق کے بعد فیصلہ سنایا کہ فلاں نے چوری کیا ہے، لیکن یہ چیز بھی اللہ کی نگاہ میں برداشت نہیں تھی۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے کہا واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ انبیاء سے چھوٹی چھوٹی چوک بھی بہت بڑی لگتی ہے اللہ کی بارگاہ، تو اللہ رب ذوالجلال نے کہا واستغفر اللہ، آپ توبہ کیجئے، آپ استغفار کیجئے، ان اللہ کان غفورا رحیما، آپ کی جو چھوٹی سی چوک ہے اللہ اسے بخشش کر دے گا۔ یہ نبی کو نہیں ہے، بظاہر واقعہ تھا، آیت نازل ہو گئی، یہ امت مسلمہ کے لیے اس کے اندر پیغام ہے کہ اگر ہم فیصلے کے لیے بیٹھیں، ٹھیک ٹھیک بیٹھیں۔ ہمارے یہاں فیصلے ایسے ہوتے ہیں، اگر باپ فیصلہ کرتا ہے بیٹوں کے حق میں، پہلے تو اس فیصلے کا اعتبار نہیں ہے، باپ کا فیصلہ کرنا بیٹوں کے حق میں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے اندر ہم بیٹھتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، کوئی بات پیش آتی ہے تو جانبداری طرفداری کر کے رشتہ داروں کو صحیح ٹھہرا کر دوسرے کو غلط ٹھہرا دیتے ہیں، حالانکہ بات دوسرے کی صحیح اپنوں کی غلط ہوتی ہے، لیکن جب ہم فیصلے کرنے پہ آتے ہیں تو اپنوں کو صحیح قرار دیتے ہیں، دوسروں کو غلط قرار دیتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے بڑی زبردست انداز میں یہاں پر اس بات پر نکیر کی ہے، ایسا نہ ہو کہ قرآن تمہارے پاس موجود ہیں، اللہ نے عقل سلیم دی ہے، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے تمہیں سمجھ دی ہے، تم سمجھ سکو، تم آنکھوں کو اسے دیکھو، دلائل کو رکھو، شواہد کو رکھو، پھر اس کے بعد فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ، پھر آگے چوک ہو جائے
تو کیا کہا؟ مستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ کے دربار میں توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ بخشنے والا ہے۔ احادیث کے اندر بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ روئے زمین پر کوئی گناہ کرتا ہے، انسان تو ہے گناہ ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ احادیث میں بھی ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر ایک آدم کا بیٹا گنہگار ہے۔ یہ تو حدیث صحیح ہے، من آنم کے من دانم، ہر بندہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھ سکتا ہے کتنا بڑا گنہگار، ہر ایک بندہ، چونکہ انبیاء علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی ہے، تو وہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدم کا ہر بیٹا خطا کار گنہگار ہے۔ وخیر الخطائین، بہترین گنہگار وہ ہے التوابون المستغفرون، جو گناہ ہونے کے پیچھے ہی فوراً بعد توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا جس زمین پر بندہ گناہ کرتا ہے وہ زمین اللہ رب ذوالجلال سے اجازت مانگتی ہے۔ اگر چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ناجائز کام کو کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال کی بنائی ہوئی یہ زمین اللہ سے پوچھتی ہے اے اللہ تو اگر ہاں کر دے میں اس کو تباہ کر دوں، میں اپنا پیٹ پھاڑ کر کے اسے نگل جاؤں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نوبت آنے نہ دینا، تم تو گنہگار ہو، ہر بندہ سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، اگر گناہ کر لے تو شریعت نے اس کا حل یہ بتایا ہے کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پیچھے ہی استغفار کر لے۔ یعنی دنیا کے جس سرزمین پر جن جن چیزوں پر ہم نے گناہ کیے ہیں، درخت کے پاس جا رہے ہیں، کسی کو جھوٹ بولا، کسی پر تہمت لگائی، کسی کی غیبت کی، ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں نے پاس والے ساتھی سے کہا، لیکن قیامت کے دن یہ بھی گواہ ہوگا، ہمارے منہ، ہمارے اعضاء، ہماری زبان بھی گواہ ہوگی، ساتھ ساتھ میں جس درخت کے پاس ہم نے غیبت کی تھی وہ بھی ہمارا مخالف بن کر کھڑ جائے گا، جس گاڑی کے پاس ہم نے کسی کی غیبت کی تھی وہ بھی ہمارا مخالف بن جائے گا، زمین کا ذرہ ذرہ، زمین کا چپا چپا جس دھرتی پہ ہم نے گناہ کیا ہے سارے ہمارے مخالف بن کر کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے بیان فرمایا اگر گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار کر لیا کرو، فوراً اللہ رب ذوالجلال اگر چھوٹے گناہ ہیں اللہ سے متعلق ہے تو وہی دفن کر دے گا ان گناہوں کو۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ فوراً پیچھے ہی توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ کتنا بڑا آفر شریعت نے ہمیں دیا۔ ہم تو گناہ کرنے کے ساتھ بڑے دندناتے پھرتے ہیں، اکڑ سے فخر سے کہتے پھرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے اس طرح کا کام کیا ہے، پھر ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں میں اعلان کرتے ہیں میں غیبت کر رہا ہوں تم بھی سنو، میں بھی جہنمی تم بھی جہنم میں جاؤ۔ پھر قرآن میں دیکھیں جو توبہ کرنے والا بندہ ہوتا ہے اللہ رب ذوالجلال نے کیا کیا انعامات سے نوازا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ بندہ جو گناہ کرتا ہے پیچھے توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو ایک تو گناہ کا جو وبال تھا اسے ہٹا کر اللہ اس گناہ کو اچھی چیز بنا کر کے پھر اس پر ثواب دیتا۔ اللہ رب ذوالجلال بندوں پر کتنا بڑا مہربان ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ گناہ کرتا تو مجھے سزا دیا جاتا، لیکن توبہ کرنے کی وجہ سے اس گناہ کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ پھر اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے میں گنہگار بندہ جب توبہ کرتا ہے تو میری محبت کو دیکھیں، اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو بے حد پسند کرتا ہے، اتنا زیادہ پسند کرتا ہے، اتنا زیادہ پسند کرتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال بہت مقامات میں بندے کو دیکھ کر کے چھوٹے چھوٹے بہانے پر اس کی مغفرت کر دیتا ہے کیونکہ اللہ اسے چاہتا ہے۔ پھر آگے اللہ اور ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب میں کسی بستی، کسی محلے، کسی خطے، کسی زمین پر تباہی لانا چاہتا ہوں، وبال کھڑا کرنا چاہتا ہوں، وہاں پر میں دیکھتا ہوں چند لوگ مل کر کے آپس میں توبہ و استغفار کرتے ہیں، ان بندوں کی ادائیں اتنی محبوب لگتی ہیں کہ میں اپنا فیصلہ بدل لیتا ہوں۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے
توبے کی جگہ میں بہت سارے ارشادات فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے سے گناہ ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار یجعل اللہ له من کل ضیق مخرجا. جہاں پر دنیاوی کاموں کے اندر دنیاوی سلسلات میں یا دنیاوی کسی مشاغل میں جب بندے پھنس جاتے ہیں تو اس وقت بندہ سوچتا ہے یا اللہ میں مشکل میں پھنس چکا ہوں, دنیا والے میرے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں, یا اللہ میرے گناہوں کی نحوست ہے کہ آج تو نے مجھے پھنسا دیا ہے. یقیناً وہ گناہوں کی نحوست ہی کا نتیجہ ہوتا ہے. جب بندہ کہتا ہے یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری بخشش فرما, میرے گناہوں کو معاف فرما, آئندہ میں اس طرح کے گناہ کے کام نہیں کروں گا, تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار یجعل اللہ له من کل ضیق مخرجا. تو اللہ رب ذوالجلال وہاں سے راستے کو نکال کر لیتا ہے, مشکلات کو ہٹا کر کے آسانیاں پیدا کرتا ہے. پھر دوسرا جملہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَجْعَلُ اللَّهُ مِن كُلِّ هَمٍّ مَفْرَجًا. فرجا, فرج کے معنی آتے ہیں, اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے میں جہاں پر بندہ ڈپریشن کا شکار بن جاتا ہے, ایسی پریشانیاں ایسے غم اپنے دماغ میں بٹھا لیتا ہے کہ صبح میں سوتا ہے اٹھتا ہے تب بھی اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے, ایسے غم آتے ہیں, ایسے غم آتے ہیں چین ہی کو بھول جاتا ہے. حالانکہ اللہ رب ذوالجلال نے رات کو بنایا ہے کہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے. اگر دن بھر اللہ دن کو بناتا رات کو نہ بناتا تو ہمارے دماغوں کے ٹینشن سے آدمی اسی وقت مر جاتا. رات اسی لیے بنائے کہ سوئے, آرام کرے, اپنے ٹینشن کو بھلائے. ایسا ہوتا ہے کہ رات میں بندہ جب سوتا ہے صبح جب اٹھتا ہے تو تازہ دم ہو جاتا ہے, تو اللہ نے اسی لیے رات کو بنایا ہے. تو اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے اگر کسی کے اتنے غم ہو, اتنے مشکلات ہوں, ڈپریشن کا شکار ہو, توبہ کر لے, استغفار کی کثرت کر, من لزم الاستغفار, استغفار کو لازم کر لے, تو اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے میں سارے ٹینشنوں کو ختم کر دوں گا. پھر آگے ایک جملہ اور ایک ارشاد فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسی جگہ سے اللہ پاک روزی عطا کرے گا کہ بندے کو اس کا گمان تک نہیں ہوگا. دیکھیں آپ نیک دیندار لوگ ہوتے ہیں جن کی کمائیاں بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی ہیں, ہمیں دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھائی بندہ یہ کماتا جس حساب سے ہے وہ کھاتا کہاں سے. لیکن اللہ ادھر کہہ رہا ہے یہ تمہاری سوچ سے باہر ہے, میری طاقت تمہاری سوچ سے بالاتر ہے. وہ بندہ جس کی تنخواہ, جس کی کمائی تمہاری نظر میں تھوڑی نظر آ رہی ہے, یہ راتوں کو استغفار کرتا ہے, میں ایسی جگہ سے اس کے لیے روزی کا انتظام کرتا ہوں, تمہاری آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی. تو توبہ و استغفار کے بہت سارے اللہ رب ذوالجلال نے بہت سارے فوائد کو بیان فرمایا ہے. بالخصوص خاص کر ایک اللہ رب ذوالجلال کا انعام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب ذوالجلال کا چہیتا بن جاتا ہے. تو اس آیت کے اندر دو پیغام ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اگر فیصلے کے لیے بیٹھ جائیں یا کوئی ہمارے پاس آ جائیں تو ہم انصاف کے ساتھ کام لیں, شریعت کو دیکھیں, قرآن کے آیتوں کو دیکھیں, حدیثوں کو دیکھیں. اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ فیصلہ کس طرح کیا جا سکتا ہے, بڑے جو ہیں علماء کے پاس بھیج دیں. پھر اگر کبھی بھی ہم سے گناہ ہو جائے یا چوک ہو جائے کسی بھی معاملے میں تو استغفار کی جو اللہ رب ذوالجلال نے چادر ہمیں عنایت فرمائی ہے اسے ہمیشہ کے لیے اوڑھے رکھیں. اللہ رب ذوالجلال ہم تمام کو سنی ہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ